السلام علیکم۔ جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا، رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کے گھر کا پانی بند تھا۔ بس 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے۔ آپ یزید کے سامنے آ کر کہتے ہیں، کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جنات کہنے لگے، یا حسین ابن علی حکم کیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن صد افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی صدا پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک بچہ جھولے میں سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے امام حسین کو بلایا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی مدد کرنے والا تو اس چھوٹے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر گود میں علی اصغر ہیں اور میدان کربلا آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کے نواسے ہے، اس معصوم سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں، 3 دن سے 6 ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمایا، مانگ، اپنی نانا کی امت سے پانی مانگ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلے، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کی آواز سے فوجیں ہلنے لگیں اور کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد کو شمر نے کہا، کہیں فوجی یزیدی بغاوت پر نہ اتر آئے۔ آواز لگائی، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ میں لکھا گیا کہ علی اصغر کا نشانہ لیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر سے بہتا ہوا خون امام حسین کے ہاتھوں پر آ گرا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ننھے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنی نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی کہ میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کریں۔ آسمان کہنے لگا، رسول اللہ کے نواسے، اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا تو ہم قیامت تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر ملا اور کہنے لگے، اے لوگو، میں روز محشر میں خون علی اصغر چہرے پر لے کر آؤں گا۔ پھر علی اصغر کی لاش کو بازوؤں میں چھپائے۔ جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے روتے ہوئے پوچھا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا تو بی بی رباب چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، یا مولا، جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم صبر کر کے ہر ظلم سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ
ہمارے ہی خون سے اللہ پاک کا دین بچنا ہے۔ امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ذوالفقار سے کھڈا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی گرم زمین میں تدفین کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی، بیویوں کے خیام جلائے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، سروں کو کاٹا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ کسی ظالم نے کہا ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا حسین 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اسے تیر مار کے شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین پہ نیزے مارتے رہو، یہی کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، فوج زمین پر نیزے مارتی رہی اور علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک جگہ نیزہ لگنا تھا اور جیسے ہی نیزہ باہر آیا، علی اصغر کا جسم مبارک باہر آ گیا۔ فوج یزیدی جھوم رہی تھی۔ وہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا، مدینے کی طرف منہ کر کر کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ درد بھری داستان آپ نے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کی نیت سے سنی ہوگی اور اس کو آگے ضرور شیئر کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو پہ اور بھی چینل پہ اچھے اچھے واقعات موجود ہیں، ان کو ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین کی راہ میں قربانیاں دینے والوں میں سے بنا دے، آمین، بجاہ النبی الامین۔ اللہ حافظ۔